ارشاد عارف صاحب، سب سے پہلے میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ اس گرفتاری کو کیا کرپشن کے مقدمے میں گرفتاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یا جس طرح سے مونس الہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیا آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح باقی لوگ اتنی جلدی چھوڑ کے جماعت کو چلے گئے، پرویز الہی صاحب کی شہرت جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے ماضی میں کہ بھئی انہوں نے کوئی بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا ہو، یا بہت زیادہ وہ صلح کل قسم کے آدمی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرح سب سے بنا کر رکھنا اور دھیمے مزاج کے ساتھ سیاست کرنا۔ ایک دفعہ وہ اگریسو ہوئے تھے 86 میں، جب نواز شریف صاحب سے انہوں نے بغاوت کی تھی، وزیر بلدیات تھی۔ اس کے بعد ان کی سیاست اسی طرح سے رہی ہے۔ تو اس مرحلے پر اگر وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہے تو ظاہر دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ شریف خاندان اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب اور جو ان کے یہاں نامنی ہیں صوبے میں، ان کی بھی یہ خواہش ہوگی، اور شاید چودھری شجاعت صاحب کی تو یہ خواہش نہ ہو، لیکن ان کے صاحبزادگان کی یہ خواہش ہو کہ کیونکہ انہوں نے اپنے راستے جدا کیے ہیں تو ان کو تھوڑا سا مزہ چکھنا چاہیے۔ تو یہ دونوں عوامل موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری صاحب کے پاس راستہ کیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور جناب جہانگیر ترین کے ساتھ جانا ان کے لیے کوئی آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ پہلے بھی چلتے رہے ہیں، آج بھی زرداری صاحب اگرچہ ان سے ناراض ہیں کہ انہوں نے میری بے عزتی کرائی نواز شریف صاحب سے، میں نے ان کے لیے وزارت اعلیٰ طے کرا لی اور پھر وہ مکر گئے، لیکن اس کے باوجود وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ لیکن اگر وہ اپنا موجودہ موقف یا اپنا موجودہ پوزیشن چھوڑتے ہیں تو میرے خیال ہے پھر وہ چاہیں گے کہ کاف لیگ میں واپسی ہو اور کاف لیگ کے ذریعے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اتحاد کریں۔ لیکن ابھی کوئی آسانی سے یہ بات نہیں کی جا سکتی، اور شاید جس انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا، جس انداز میں ان کے گھر پر پہلے حملہ ہوا، تو یہ بھی ان کے لیے ہضم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چودھری خاندان بہرحال پنجاب کا ایک عزت دار خاندان ہے، اور ان کی شہرت رہی ہے کہ ہر حلقہ خیال میں، طبقہ فکر میں ان کی عزت کی جاتی ہے، اور وہ بھی لوگوں کی عزت کرتے ہیں، وفادار لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے یہ جو توہین آمیز سلوک ہے وہ شاید ہضم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ارشاد عارف صاحب، اس وقت ایک اینٹی پی ڈی ایم سینٹیمنٹ موجود ہے، لوگ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی ایک سال کی جو پرفارمنس ہے اس میں جو مہنگائی ہوئی، چیزیں ہوئی، سے خوش نہیں ہیں، اور یہ خود رانا ثناء اللہ کئی مرتبہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ آج لوگ خوش ہیں، وہ اس وجہ سے ناخوش ہیں کہ ہماری جو مشکل فیصلے تھے اس کے نتیجے میں آنے والی مہنگائی اور چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بہت اپسیٹ ہوئے ہیں۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو اینٹی پی ڈی ایم سینٹیمنٹ ہے اس کو کون کیچ کرا سکتا ہے؟ کیا جہانگیر ترین اینٹی پی ڈی ایم نعرہ لگا کے مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں جو پی ڈی ایم کے خلاف کھڑے ہیں، یا یہ کام کرنے کے لیے تحریک انصاف سے ٹوٹا ہوا ایک ایسا ونگ جس کو فواد چودھری صاحب کی صورت میں کل ایک جھلک سی نظر آئی ہے ہمیں، کیا کوئی ایسا ونگ میدان میں اتارنا پڑے گا، آنا پڑے گا، تاکہ وہ اینٹی پی ڈی ایم کا سینٹیمنٹ جو ہے اس کو گریب کر سکے اور اس خالی جگہ کو پور کر سکے؟ آپ اس کے امکانات کیا دیکھتے ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب آئیں گے اس کو پور کرنے کے لیے، اور اگر جہانگیر ترین صاحب اینٹی پی ڈی ایم سینٹیمنٹ کو قابو نہیں کرتے تو ان کی مقبولیت کے امکانات کتنے رہ جائیں گے؟ یہ اس کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن تو ہوں گے اور کٹ ٹو سائز بھی ہوگا۔ اگر کٹ ٹو سائز ہونا ہے اور پھر الیکشن ہونا ہے تو پھر وہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح یہ پی ٹی آئی سے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں کسی دباؤ کے بغیر، اسی طرح اگلے الیکشن میں جو عوام ہیں، ووٹر ہیں، وہ بھی کسی دباؤ کے بغیر ووٹ ڈالیں گے، اور ووٹ اس کے حق میں ڈالیں گے جس کا حق بنتا ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا حق بنوا لیتے ہیں، پی ڈی ایم بطور ایک اتحاد کے حق بنوا لیتی ہے، مسلم لیگ نون سمجھتی ہے اور کہتی ہے اور منوا لیتی ہے کسی سے کہ جناب میرا حق بنتا ہے، تو ووٹر جو ہے وہ جب لیڈر بغیر دباؤ کے اپنی وفاداری تبدیل کر رہے ہیں
تو ووٹر کو بھی موقع دیں کہ وہ بغیر دباؤ کے اپنی وفاداری تبدیل کرے یا اپنی ترجیحات تبدیل کرے اور وہ فیصلہ کرے. اور وہ میرا خیال وہی لگتا ہے کہ کسی کو بھی اکثریت ایسی حاصل نہ ہو کہ وہ درد سر بن سکے. یہ گروپ ہوں جو شجاعت صاحب کے حصے میں بھی کچھ آ جائے, کچھ جہانگیر ترین صاحب کی جو محنت ہے وہ بھی رنگ لائے, جن لوگوں نے اپنی مقبولیت کھو کے 1.25 سال 1.5 سال خدمت کی ہے قوم کی, ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. اور ایک ایسی مخلوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کا کوئی سر پیر نہ ہو اور جو چلتی رہے اس انداز میں کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر سکے. اس میں سب کو حصہ ملے گا, کیونکہ اگر فری ہینڈ دینا پڑا اور کسی ایک نے, مثلا میاں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی شخصیت میں اور میاں نواز شریف میں وہ اہلیت ہے کہ وہ میدان میں جب نکلیں گے تو پھر وہ اپنا حصہ بڑے زور شور سے, بڑی قوت طاقت کے ساتھ وصول کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. تو اس دفعہ جو مینڈیٹ آئے گا وہ سپلٹ آئے گا, اور اتنا سپلٹ ہوگا کہ پھر شاید قرآن اندازی کے ذریعے وزیر اعظم کا انتخاب ہو سکے. مجھے تو یہی صورتحال نظر آتی ہے. اچھا ارشاد عارف صاحب, ایک جملہ جو ابھی میں نے مریم صاحبہ کا سنوایا, مریم اورنگزیب نے پہلا جملہ یہ کہا کہ پولیٹیکل پینک ختم ہونے کے بعد اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کے خیال میں پولیٹیکل پینک ختم ہو گیا ہے؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا. پولیٹیکل پینک اگر ختم ہو گیا ہوتا تو یہ جو ہمیں IMF کے جو کنٹری ڈائریکٹر کا بیان نہ سننا پڑتا, ہمیں پرسوں جو بلوم برگ کی رپورٹ ہے وہ نہ دیکھنی پڑتی. اگر پینک ختم ہو گیا ہوتا تو مارکیٹ کے اندر ڈالر نے پچھلے 10 دن میں جتنی رفتار سے, جس تیزی سے اور جتنے بڑے پیمانے پر وہ آگے گیا ہے کہ فرق جو تھا مارکیٹ کا اور بینک کا, انٹر بینک کا, وہ 30 روپے 35 روپے تک چلا گیا. تو پینک ختم نہیں ہوا. اور آج آپ نے جو 11 روپے کم ہوا ہے ڈالر, وہ بھی جو منی ایکسچینجر ہیں ان کے ساتھ ان کی منت سماجت کر کے آپ نے وقتی طور پر کہا لیا ہے. اگر پینک ختم ہوگا تو وہ پھر ہر سطح پہ آپ کو نظر آئے گا, کاروبار میں بھی نظر آئے گا, سماجی زندگی میں بھی نظر آئے گا, سیاسی زندگی میں بھی نظر آئے گا, اور پھر معیشت پر بھی اس کے اثرات آئیں گے. میں نہیں سمجھتا پینک دیکھیں اس وقت ختم ہوگا. جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, کوئی مانے نہ مانے, کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ حکومت کب تک ہے. حکومت نے خود بھی پورے 14 ماہ میں کبھی یہ تاثر پختہ نہیں کیا کہ جی ہم اتنے عرصے کے لیے ہیں اور ہمارے یہ اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے. کم از کم کاروباری برادری کو مطمئن کر لیتے کہ جی ہم کسی قسم کا, اگر کاروبار ٹھپ پڑا ہے. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. جس گاڑی پر آج سے 8 مہینے پہلے, سال پہلے 10 لاکھ روپے اون تھا, آج وہ جو اس کی پرائس ہے, انوائس پرائس, اس سے 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے کم پہ اویلیبل ہے. اون ختم ہو گیا ہے, انوائس پرائس سے بھی کم پر اویلیبل ہے. تو اس کا مطلب ہے وجہ کیا ہے کہ سیل جو ہے 5% 6% تک آ گئی ہے, نیچے آ گئی ہے. یہی حال باقی چیزوں کا ہے. تو اگر پینک جس دن ختم ہوگا تو آپ کا ایک تو ڈالر مستحکم ہوگا, ایک ریٹ پہ چل رہا ہوگا. دیکھیں ہمیشہ جو فرق ہوتا تھا مارکیٹ ریٹ کا اور انٹر بینک کا, وہ 1.5 روپے 2 روپے 1 روپے 1.5 روپے 2 روپے 2 روپے سے زیادہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب یہ اچانک پتہ چلتا ہے 30 روپے ہو گیا, 35 روپے ہو گیا, 20 روپے ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے پینک تو ختم نہیں ہوا. پینک اس دن ختم ہوگا جب لوگوں کو یہ یقین ہوگا. یہ چیز بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہے کہ یہ ہوگا کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے اور اس کے نتیجے میں عوام جس شخص کو ووٹ دیں گے یا جس پارٹی کو ووٹ دیں گے وہ اقتدار میں آ جائے گی اور وہ پھر اپنے ایجنڈے پر کام کرے گی. جب تک یہ آپ ارینجمنٹس کرتے رہیں گے نا, اس کے نتیجے میں پینک کم نہیں ہوگا, بڑھتا چلا جائے گا.